السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیر وفیت سے ہیں؟ روزہ تو نہیں لگ رہا؟ اچھا، صحیح۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کی وجہ سے کسی معاملے تک پہنچ جاؤ، پھر تمہیں اس کی حقیقت کا علم ہو اور تمہیں اپنے کیے ہوئے پر ندامت ہو جائے۔ جو آج ہمارا عنوان ہے وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے، ان کے آپس میں جو اختلافات تھے جس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں ہمارا اور سلف کا موقف کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ صحابی کی تعریف، پھر ان کے جو مشاجرات ہیں ان کے معنی سمجھ لیں۔ صحابی ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او رآہ مؤمنا ومات علی الاسلام، جو حالت ایمان میں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی یا آپ کو دیکھ لیا اور ان کی وفات بھی ایمان پر ہوئی، وہ صحابی ہے۔ اس کے اندر جو قید لگائی گئی ہے وہ بڑی لازمی طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ من لاقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی۔ ملاقات جو ہے اس کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا، نبینا آدمی بھی تو ملاقات کر لیتا ہے نا۔ لاقیہ کے اندر ہر قسم کی ملاقات آ جائے گی۔ او رآہ، یا آپ کو دیکھا۔ بس اوقات بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، عوام میں سب افراد عالم دین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ملاقات سب کی نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح حجۃ الوداع کا موقع تھا، ہزاروں صحابہ تھے، صحابیات بھی تھی، اور اکثر صحابیات آپ کو صرف دیکھ ہی لیتی تھی یا پردے کے پیچھے سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ تو ملاقات کے لیے دیکھنا ضروری نہیں۔ تو یہ دو الگ باتیں ہیں، جس نے ملاقات کی یا دیکھا، ملاقات کی یا دیکھا ایمان کی حالت میں۔ اس کا مطلب ابو جہل نے دیکھا تو تھا لیکن یہ حالت ایمان نہیں تھی۔ اگر کوئی شخص ایسا تھا جو پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں زندہ تھا لیکن مسلمان نہیں تھا،
دیکھتا رہا، ملاقات بھی کی، بعد میں مسلمان ہوا۔ بعض افراد ایسے ملتے ہیں جن کو مخضرمین میں شامل کیا جاتا ہے، بعد میں مسلمان ہوئے حضور کی وفات کے بعد، وہ بھی صحابی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے حالت ایمان میں آپ کو نہیں دیکھا، حالت ایمان میں ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ بڑا لازم ہے، جس نے حالت ایمان میں آپ کو دیکھا یا آپ کی ملاقات کی اور حالت ایمان میں ہی فوت ہوا۔ اب یہاں بھی دو باتیں ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حالت ایمان میں آپ کو دیکھا تھا لیکن بعد میں منکرین زکوٰۃ بن گئے، وہ کیا ہو گئے؟ مرتد۔ ان کو اب اصطلاحی طور پر صحابی نہیں کہا جائے گا۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی حالت ایمان میں ملاقات کی ہو یا حضور کو دیکھا ہو اور حالت ایمان میں ہی فوت ہوئے ہو۔ اگر حالت ایمان میں نہیں دیکھا، صحابی نہیں ہے۔ جب دیکھا تھا اس وقت حالت ایمان نہیں تھی، صحابی نہیں ہے۔ یا دیکھا تھا حالت ایمان تھی، فوت ہوا تو اس وقت حالت ایمان نہیں تھی، وہ بھی صحابی نہیں ہے۔ اس میں ایک صحابی ہو سکتا ہے جس نے حالت ایمان میں آپ کو دیکھا، پھر وہ مرتد ہو گیا، پھر وہ مسلمان ہو گیا اور اسلام کی حالت میں ہی فوت ہوا، اب وہ کیا بنے گا؟ صحابی بن جائے گا۔ سمجھے بات؟ حالت ایمان میں ملاقات کی یا دیکھا اور حالت ایمان میں ہی فوت ہوا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ تعریف اچھے طور پر یاد رکھنی چاہیے، اس سے کئی ایک اشکالات کا جواب آپ کو ابھی دیا جائے گا جب آپ کو تعریف یاد ہوگی۔ آپ کو تعریف یاد ہونی چاہیے، حالت ایمان میں دیکھا یا ملاقات کی اور حالت ایمان میں ہی فوت ہوئے، وہ صحابی ہے۔ اس میں کوئی بھی شرط غائب ہوئی تو وہ صحابی نہیں ہوگا۔ اب صحابہ کا آپس میں جو اختلاف ہے، اس کو مشاجرات کہتے ہیں، جمع ہے مشاجرات، اختلافات۔ ان کے بارے میں سب سے پہلے وہ اختلافات ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ وہ صحابہ کے اختلافات کیا تھے۔ کیا وہ اختلافات صرف مال و دولت کی بنیاد پر تھے یا عہدے اور حکومت کی خاطر تھے یا کس مقصد کی خاطر تھے؟ وہ اختلافات کیا تھے اور ان کا مقصد کیا تھا، پھر اس کا آگے حکم ہے وہ بیان کریں گے۔ دو بڑے اختلافات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو اصل آج کل پورے ہمارے پاکستان میں جو زیر بحث ہیں، وہ دو بڑے اختلاف ہیں، صرف دو۔ حالانکہ اختلافات اور بھی ہیں، لیکن جو اکثر 95% ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں وہ صرف کتنے ہیں؟ دو۔ سیدنا، میں پیچھے سے لے کر چلتا ہوں، ابھی وہ تمہید سمجھ لیں۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں۔ آپ صحابہ کو لے کر نکلے، تقریباً 1400 یا 1600 صحابہ تھے، تو سن 6 ہجری تھا، غزوہ احزاب کے اگلے سال 5 کو غزوہ احزاب ہوا، 6 کو آپ چلے گئے۔ آپ عمرے کی غرض سے 1400 یا 1600 صحابہ گئے۔ راستے میں آپ کو پتا چلا کہ جب کفار مکہ کے ہاں یہ بات پہنچ چکی ہے، خبر پہنچ چکی ہے، تو وہ تو لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے یہ سمجھا پچھلے سال ہم نے مدینے پہ حملہ کیا تھا اور اب مسلمان بہانے کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ کریں گے، بہانہ بنائیں گے،
کہ ہم اوپر سے احرام باندھا ہے, اندر سے آ کر ہمارے اوپر حملہ کریں. انہوں نے لڑائی کی تیاری کر لی. حضور سیدھے راستے سے ہٹ کر ایک جگہ پہ ٹھہر گئے جس مقام کا نام حدیبیہ ہے, جگہ کا نام حدیبیہ. آپ نے اپنا سفیر بھیجا کہ جاؤ, جا کر ان سے گفتگو کرو, ان کو بتاؤ, مذاکرات طے کر لو کہ ہمارا لڑائی وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے, ہم تمہارے پاس ہیں. تو وہ سفیر کون گیا تھا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ان کو انہوں نے پکڑ لیا. خلاصہ سناتا ہوں, افواہ آ گئی, شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات سے اعلیٰ و افضل تھے, آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا, ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اب یہاں 2-3 پوائنٹ غور کرنے والے ہیں. کس وجہ سے جمع ہوئے؟ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے. کتنے افراد جمع ہوئے؟ 1400 سے. ان میں ابو بکر, عمر, علی رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے, اور ان سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی, کہ ہم ان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اور ان کی کیفیت کی تھی, کیا تھی؟ احرام باندھا ہوا. احرام میں لڑائی جائز ہے؟ نہیں جائز. لیکن مسلمان کا بدلہ لینے کے لیے آپ تیار ہو گئے. اب یہ معاملہ ایک بڑا سینسٹیو اور حساس ہے کہ جس حالت میں مکھی مارنا بھی جائز نہیں, جس حالت میں پرندے کو قتل کرنا بھی جائز نہیں, اس حالت میں بندوں سے لڑنا اور کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے. اور پھر ان کے پاس کیا اسلحہ تھا اس موقع پر؟ نہیں, کیونکہ یہ تو سارے کیا کرنے جا رہے تھے؟ عمرہ کرنے جا رہے تھے. کسی کسی کے پاس تھوڑا بہت جو عرب کا ایک کلچر ہوگا صرف وہی تھا, اکثریت خالیات. تو سامنے دشمن تھا, تو آپ نے اپنے خالی ہاتھ ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی. یعنی بدلہ لینے کی طاقت ہے یا نہیں ہے, ہم تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں, احرام پہنے ہیں یا نہیں, ہمارا ارادہ تھا یا نہیں, لیکن آپ نے لوگوں سے وعدے لیے. بدر میں وعدے نہیں لیے تھے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بدر میں بیعت نہیں کی تھی. احد میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کی تھی. احزاب میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کی تھی. لیکن اس موقع پر چونکہ مسئلہ بڑا مشکل تھا, بغیر ہتھیاروں کے لڑنا بڑا مشکل تھا, احرام پہن کے لڑنا بڑا مشکل تھا, اور اتنی عظیم ہستیوں کا ایک ہستی کی خاطر لڑنا بڑا مشکل تھا. آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت لو, بیعت کرو, قسمیں دو, وعدے کرو. جب آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ بیعت لی تو ایک ہاتھ نیچے تھا تو ایک ہاتھ اوپر رکھ کے کہا, فرمایا یہ تو میرا ہاتھ ہے, اور یہ کس کی طرف سے ہاتھ ہے؟ عثمان کی طرف سے. گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو عثمان کے طور پر پیش کر دیا. حضور نے علیہ السلام نے اپنے آپ کو عثمان رضی اللہ کے طور پر پیش کر. تو آسمان سے قرآن اترا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے ساری کہ یہ کتنا اہم مسئلہ تھا. اب ہوا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو درس دے رہے تھے. اس درس کے دوران آپ نے فتنوں کا ذکر کر رہے تھے. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے جو ابھی سنانے لگا. وہ بیت رضوان کا واقعہ تو بخاری میں اور قرآن میں موجود ہے. تو آپ کی نگاہ اچانک سامنے پڑی تو ایک آدمی چادر اپنے چہرے پہ لپیٹے گزر رہا تھا. تو آپ نے فرمایا ان فتنوں کے دور میں یہ آدمی حق پر ہوگا. فتنوں کے دور میں یہ آدمی حق پر ہوگا. آپ نے اشارہ کیا. اب دیکھیں صحابہ کی کس قدر قربانی ہے. اگر میں ایسے اشارہ کروں تو شاید یہ 50 بندے ہیں, ان میں بھی جو میرے سامنے ہیں وہ 10-15 ہیں, اور اشارے میں 2-3 ہی آئیں گے. ہو سکتا ہے اس اشارے میں بھی آپ کو شبہ پڑ جائے, اختلاف ہو جائے. جس طرح میں ادھر آ, اے پوچھے گا ساجی میں, تو پچھلا کہے گا ساجی میں, پتہ نہیں تو یہ ساجی کہنا بھی کہ نہیں. بہرحال تو بہرحال اس طرح تو کہوں گے نا میں یا میں,
یعنی گویا کہ صرف اتنے بندے یوں اشارہ کر دیا جائے تو اختلاف ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اس کو بلائے اور وہ کہیں اس کو بلائے، لیکن صحابہ کے اوپر ہم قربان جائیں. ایک صحابی فوراً اٹھے اور تیزی سے گئے اور جا کر اس شخص کو پکڑا اور پھر اس کا چہرہ حضور کی طرف کیا اور کہنے لگے حضور آپ انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں نا کہ یہ حق پر ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی کے بارے میں کہہ رہے ہوں. تو فائدہ ہوا عثمان بن عفان. وہ شخصیت کون تھی؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے. تو آپ نے بتایا کہ فتنوں کے دور میں حق پر کون ہوگا؟ عثمان ہوں گے. فتنوں کے دور میں حق پر کون ہوگا؟ عثمان رضی اللہ ہوں گے. اب وہ فتنوں کا دور آ گیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، عثمان رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا. 12 سال انہوں نے حکومت کی تھی. تو اب ان کی حکومت کے آخر میں جب دشمن نے دیکھا کہ ہم میدانوں میں ان کا مقابلہ نہیں کر پائے، آغاز تو حضور نے کیا تھا نا. پہلے گراؤنڈ بنانے میں ذرا دیر لگتی ہے، بنیادیں بنانے میں ذرا دیر لگتی ہے، پھر سٹرکچر کھڑا کرنے میں ذرا دیر لگتی ہے. رنگ روغن کرنا بڑا آسان ہے، لیکن سونا کدو لگتا ہے جدو رنگ روغن ہو. تو حضور کے دور میں اسلام مضبوط کرنے میں دیر لگی کیونکہ آغاز تھا. ابو بکر رضی اللہ کے دور میں دیر لگی. حضرت عثمان کے دور میں، عمر کے دور میں پھر اسلام کیا ہوا؟ پھیلنا شروع ہوا. 22 لاکھ مربع میل تک گیا. لیکن حضرت عثمان کے دور میں کتنا پھیل گیا؟ 64 لاکھ مربع میل تک. حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں، حضرت عمر جب اس دنیا سے گئے رضی اللہ عنہ، اسلام کتنی دور تک پھیلا تھا؟ 22 لاکھ مربع میل. یہ مربع میل کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ادھر بھی 1 میل، ادھر بھی 1 میل، ادھر بھی چاروں طرف 1 میل، یعنی 4 میل اکٹھے کریے تو یہ ایک مربع میل ہو گیا. یہ ایک مربع میل ہو گیا. تو 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا تھا. تو حضرت عثمان کے اکیلے دور میں اسلام کتنا پھیل گیا؟ 64 لاکھ مربع میل. تو کتنے لاکھ زیادہ ہوئے؟ 42 لاکھ. گویا کہ وہ سب میں جتنا بنیادیں تھی نا ان سے ڈبل اس میں پھیل گیا. اور انہی کے دور میں اسلام کا وہ پہلا معرکہ جو سمندری جہاد ہوا تھا، جس کے امیر لشکر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، وہ بھی کن کے دور میں ہوا تھا؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں. تو جب دشمن نے دیکھا کہ ہم میدانوں میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب انہوں نے خلیفہ کے بارے میں سازشیں شروع کر دی اور کچھ یہودیوں کو اسلام کا لبادہ اڑایا، اسلام کا روپ دھارا، منافقت ان کے اندر تھی. تو انہوں نے آہستہ آہستہ خلیفہ کے خلاف فتنہ شروع کر دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، وہ جو میں نے ابھی پہلی تمہیدیں باندھی ہے نا، یہاں سے اصل بات شروع ہو چکی ہے، وہ ذہن میں رہیں گی تو بات سمجھ آئے گی. حضور نے فرمایا تھا فتنوں کے دور میں حق پر کون ہوگا؟ بس یہ ذہن میں ضرور رکھیں. جامع ترمذی کی روایت ہے، کہو گے تو ابھی میں نمبر نکال دوں گا آپ کو. تو اب انہوں نے کئی طرح کے الزامات لگائے حضرت عثمان پہ. وہ عثمان جو بیت المال سے اتنا خرچ کرنے والے، ان پر الزام یہ لگا کہ یہ بیت المال سے اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں. لو جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کا غلط استعمال کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے، یعنی بہت سارے الزامات لگائے. مختصر کرنے کی طرف آتا ہوں. بالآخر مصر سے اور کوفے سے ایک گروپ مدینے میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت سے ہٹا دیا جائے، عثمان کو خلافت سے ہٹا دیا جائے. اب یہ فتنوں کا دور آ گیا. ایک تھے الزام لگانے والے حضرت عثمان پہ، مختلف قسم کے الزام. جی آپ کا گورنر شراب پیتا ہے، آپ بیت المال میں غلط کام کرتے ہیں، آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیتے ہیں، یہ وہ اس طرح کے الزامات. ان سب الزاموں کا ایک جواب
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فتنوں کے دور میں حق پر کون ہوگا؟ یہ کہہ رہا ہے عثمان غلط ہے، نبی کہہ رہے ہیں عثمان صحیح ہے، جھوٹا کون ہوا؟ یہ کہہ رہا ہے عثمان نے بیت المال کا غلط استعمال کیا ہے، میرے حضور نے کہا تھا عثمان کس پر ہوگا؟ حق پر۔ اگر ہم مان لیں کہ عثمان نے بیت المال کا غلط استعمال کیا تو عثمان حق پر ہو سکتے ہیں؟ بیت المال کا غلط استعمال کرنے والا حق پر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اپنے سفارشی بھرتی کرنے والا حق پر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ شرابی زانیوں کو گورنر بنانے والا حق پر ہو سکتا ہے؟ جب حضور نے کہہ دیا عثمان حق پر ہیں تو سارے الزامات ختم، سب جھوٹے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے۔ اب ہوا کیا، انہوں نے الزام اتنے لگائے، بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس کی وجہ حضرت عثمان کو عہدہ نہیں چاہیے تھا، حضور نے ان کو ایک بات کہی ہوئی تھی۔ مسند احمد کی روایت ہے، اے عثمان، اللہ آپ کو ایک قمیض پہنائے گا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافق لوگ اس قمیض کو اتارنے کا ارادہ کریں تو تو نے اتارنا نہیں ہے اس کو۔ اب وہ لوگ جو کہہ رہے تھے خلافت چھوڑ دو، تو وہ یہ نہیں تھا کہ اے قمیض پہ یہ ہلا دیو جی، یہ قمیض سے مراد یہ قمیض نہیں تھی، اس قمیض سے مراد کیا تھی؟ خلافت۔ تو جو لوگ کہہ رہے تھے خلیفہ کو ختم کرو، ان کے یہ گناہ ہیں، ان کی یہ غلطیاں ہیں، ان کے یہ معاملے ہیں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ منافق۔ کہاں کہا؟ مسند احمد میں ہے کہ منافق لوگ تیری قمیض اتارنے کا ارادہ کریں گے تو تو نے اتارنی نہیں ہے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ قمیض نہیں اتاری، حتیٰ کہ ان کو کیا کر دیا گیا؟ شہید۔ حضرت عثمان پہ اعتراض کرنے والے کون تھے؟ منافق۔ حضرت عثمان پہ اعتراضوں کا سب کا جواب کس میں ہے؟ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ عثمان فتنوں کے دور میں حق پر ہوں گے اور سارے فتنے باز لوگ باطل پہ ہوں گے۔ یہ سمجھ آ گئی نا، حق پر یہ تو وہ باطل پہ۔ اچھا، اب جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہو گئے یقینی طور پر شہید، پھر وہ صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کو ذہن میں لاؤ۔ اس وقت حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ آئی تو صحابہ نے اپنے آپ کو بدلہ لینے کے لیے پیش کیا، آپ نے ان سے وعدے لیے، آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو چکا، ماضی، اور ماضی بھی تقید والی، لام تقید کا، قد بھی تقید کا، اور یہ گرامر کے اعتبار سے یہ قسم کے معنی میں آتا ہے۔ لقد کس کے معنی میں آتا ہے؟ قسم، یعنی اللہ کی قسم اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ کب؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ ان کو دیکھ کر کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یاخذونہا وکان اللہ عزیزا حکیما وعند اللہ مغانم کثیرہ، وہ ساری۔ پھر حدیث کے اندر آیا لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، جامع ترمذی، لا يدخل النار احد، ایک بندہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا، وہ ایک صحابی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ کون؟ جس نے درخت کے نیچے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے حضور کے ہاتھ پر کیا کر لی؟ بیعت۔ اس کا مطلب ہے کہ بیعت کرنے والے سب کے اوپر جنت واجب ہو چکی، ہر ایک پہ جنت واجب۔ صحابہ کے ذہن میں وہی آیات اور وہی احادیث دوبارہ گھومنے لگی کہ ایک وقت تھا عثمان کی شہادت کی خبر آئی تو ہم نے بیعت کی تو آسمان سے قرآن اترا، جنت کی بشارتیں نازل ہوئیں، اب تو ہمیں نظر آ چکا ہے کہ حضرت عثمان شہید ہو چکے ہیں،
تو اب عثمان کی شہادت کا بدلہ لینا ہمارے اوپر کیا ہو چکا ہے؟ فرض ہو چکا ہے. اور اگر اب ہم بدلہ لینے کے لیے نکلیں گے تو پھر ہمیں کیا ہوں گی؟ جنت کی بشارتیں اور جنت کی ضمانتیں ہوں گی. اگرچہ وہی نہیں آنی لیکن قانون تو وہی رہے گا نا. قانون تو وہی رہے گا نا. جو عثمان کے بدلے کے لیے نکلے اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ جنت. اب صحابہ میں مدینے میں شہادت ہوئی. اکثر صحابہ مکے میں عمرے کے لیے اور حج کے لیے گئے ہوئے تھے. ذوالحجہ کا مہینہ تھا. جب وہاں پیغام پہنچا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے تو وہاں 3 بڑی ہستیاں تھیں. کتنے؟ 3 بڑی ہستیاں. طلحہ رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، عشرہ مبشرہ میں شامل. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. یہ میرے نبی علیہ السلام نے ان کی جنت کی ضمانت تھی. تو یہ طلحہ کون ہے؟ جنتی ہے. اور زبیر، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. تو یہ 2 عشرہ مبشرہ، اور یہ دونوں بدری صحابی ہیں. دونوں بدری. اور بدریوں کے لیے بھی کیا ہے؟ اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم. جو ہونا ہے، جو چاہو سو کر لو، رب نے تمہیں معاف فرما دیا. طلحہ جنتی، زبیر جنتی، یہ بھی بدری اور وہ بھی بدری. اور طلحہ کو میرے حضور نے احد کے میدان میں بھی کہہ دیا تھا. یہ ہے وہ جس کے بارے میں قرآن تعالیٰ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. اور جب انہوں نے حضور کو اٹھا کر چٹان پہ چڑھایا تھا آپ نے فرمایا قد اوجب طلحہ، طلحہ پہ جنت واجب ہو چکی ہے. یعنی کئی مرتبہ جنت کی ضمانت. اور زبیر آپ نے فرمایا تھا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِجْ وَحَوَارِيَ الزُّبَيْرِ. ہر نبی کا ایک خاص باڈی گارڈ ہوتا ہے، اسپیشل اس کا حفاظت کرنے والا ہوتا ہے. اور میرے تقریباً 1,40,000 صحابہ میں جو میرا سب سے بڑا میرا مددگار اور میرا باڈی گارڈ ہے وہ کون ہے؟ زبیر رضی اللہ عنہ. یعنی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی معمولی شخصیتیں نہیں ہیں. ان کے بارے میں شک کرنا بھی اپنے ایمان کو گوانے کے مترادف ہے. جنتی، پیور جنتی، خالص جنتی، کنفرم جنتی. اور تیسری شخصیت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. بدلنے کے ویسے ہی. اچھا. تیسری شخصیت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور وہ بھی کنفرم جنتی کیونکہ حضور کو بتایا گیا تھا کہ دنیا میں اور آخرت میں یہ آپ کی بیوی ہے. دنیا میں اور آخرت میں. اور حضور نے فرمایا تھا عائشہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں. جامع ترمذی میں بھی ہے. عائشہ جبریل آئے ہیں. فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ جبریل کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کو بتا دو اللہ عائشہ کو سلام کہتا ہے. ان اللہ یقرئ علیک السلام. کتنی عظیم ہستی ہوگی کہ آسمان کا رب فرشتے کو دنیا پہ بھیج رہا ہے. ذرا جا حضور سے کہہ دے عائشہ کی عبادت، ریاضت، بندگی، تلاوت، شجاعت اس قدر عظیم اللہ کو اتنی پسند کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں عائشہ تیرے اوپر سلام ہو. اور پھر فرمایا عائشہ جبریل ایک اور بات کہہ رہے ہیں. فرمایا کیا؟ کہتے ہیں میں جبریل بھی عائشہ کو سلام پیش کرتا ہوں رضی اللہ عنہم. ایسی عظیم ہستی. یہ 3 عظیم ہستیاں. ان کو جب بات پہنچی کہ حضرت عثمان کیا ہو گئے ہیں؟ شہید. طلحہ، زبیر اور امی عائشہ رضی اللہ. انہوں نے کہا کہ اب ہم مدینے تو نہیں جائیں گے، اب ہم ان کی شہادت کا بدلہ لے کر ہی رہیں گے. انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، وہاں جمع کیا اور بدلہ لینے کے لیے اکٹھے ہوئے. اب ادھر مدینے میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی اور وہ ان کا فیصلہ بھی بڑا اعلیٰ تھا. دیکھیں ہم نے تمام صحابہ کا دفاع کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیں.
بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں آ کر امیر معاویہ اور حضرت عثمان کے اوپر کیا کر جاتے ہیں؟ تان کر جاتے ہیں. اور بعض لوگ حضرت معاویہ کی محبت میں آ کر یا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کی محبت میں آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان خراب کر جاتے ہیں. دونوں ہی غلط ہیں. ہم نے تمام صحابہ کا دفاع کرنا ہے اور حقیقت بھی یہ ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی تھی ادھر کی کس نے تھی؟ ادھر مدینے میں بیعت ہوئی تھی کس نے کی تھی؟ آغاز انہی قاتلین نے کیا تھا. سب سے پہلے بیعت کس نے کی تھی؟ قاتلین نے. اور بعد میں حضرت صحابہ کرام نے. یہاں ایک بعض لوگوں کے ذہن میں اشکال آتا ہے کہ یار یہ تو پھر غلط بات ہوئی نا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، بعض تو ایسے بدبخت بھی ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کی شہادت کروائی تاکہ منو خلافت مل جائے. بالکل بکواس ہے اور جھوٹ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسی غلطی نہیں کرتے، وہ ایسے کام سے مبرہ ہے. بعض یہ تانا دیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں لیکن یہ ان کی غلطی ہے، انہوں نے کیوں خلافت لی. ہم کہتے ہیں ان کا خلافت لینا ان کا حق تھا اور درست کیا انہوں نے. کیوں؟ اگر وہ نہ بنتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ جو قاتلین تھے، باغی تھے، وہ اپنے میں سے کسی کو کیا بنا لیتے؟ خلیفہ، اور اس کی کیا لے لیتے؟ بیعت. پھر اس کی بیعت کرنی پڑنی تھی. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت اعلیٰ فیصلہ تھا کہ انہوں نے بیعت لے لی اپنی. لیکن اب ان کے سامنے وہ قاتلین بھی ہیں. حضرت علی کے سامنے بور تو نہیں ہو رہے؟ یہ بات اچھے طور پہ یاد کرنی ہے آپ نے. یہ بڑی کتابوں کا خلاصہ سنا رہا ہوں آپ کو میں. بڑی کتابوں کا خلاصہ سنا رہا ہوں جس کو پڑھنے میں ہمیں کئی مہینے بھی لگتے ہیں. تو یہ ساری میں تمہیں خلاصہ سنا رہا ہوں. اچھا، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت لے لی. اب ان کے سامنے دو گروہ ہیں، ایک سچے مسلمانوں کا اور ایک اس طرح کے باغیوں کا. اب ان کی بیعت لے لی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے بھی کہا کہ آپ یہاں سے دارالخلافہ تبدیل کر کے کوفے چلیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سوچا کہ یار اگر میں ادھر ہی رہوں گا تو جن صحابہ کو جوش آئے گا وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے ان کو قتل کریں گے تو خون کہاں گرے گا؟ مدینے میں. اور مدینے کی حرمت پامال ہوگی. تو انہوں نے مدینے کو بچانے کے لیے یہاں سے کوفے کی طرف چلے گئے تاکہ اگر کوئی خون خرابہ بھی ہو تو مدینے میں نہ ہو. دوسرا یہ کہ یہ جدھر سے آئے ہیں ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں ان کے ٹھکانوں کا، ان کی ساری شرارتوں کا، سازشوں کا صحیح طور پر ہمیں علم ہو سکے گا. دور رہ کر اتنا علم نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے انہوں نے دارالخلافہ مدینے سے کہاں لے گئے؟ کوفے میں. بعض لوگ نا حضرت علی پر بھی اعتراض کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، لو جی مدینہ چھڑ کے چلے گئے. بھئی کسی مقصد کی خاطر مدینہ چھوڑا جا سکتا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض نہیں. بعض لوگ حضرت علی کے بارے میں جن کو ناسبی کہتے ہیں، کہتے لو جی اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ میں رہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہے، عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہے، تو انہوں نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ تو اس جملے پر لے کر ان کے اوپر زبان تان کرتے ہیں، درازی کرتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں. انہوں نے کئی حکمتوں کی خاطر مدینے کو کوفے کی طرف لے گئے. اب ادھر صحابہ کو ان کے اوپر غصہ تھا کہ ان کے ساتھ یہ دو قسم کے افراد ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان صحیح مسلمانوں کو لے کر ان باغیوں کو قتل کریں. جو خلیفہ کے خلاف نکلے تھے وہ کیا تھے؟ باغی. جنہوں نے خلیفہ کو قتل کیا، شہید کیا، وہ کیا تھے؟ انہوں نے بغاوت کی نا. تو وہ صحابہ کہتے تھے ان کے ساتھ لڑائی ہونی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ابھی حالات ذرا سنبھلنے دو، حالات درست کر لینے دو، مجھے ذرا ساری کنٹرول اور ساری حکومت کو بہتر کر لینے دو، بدلہ لے لیں گے لیکن فی الوقت بدلہ نہیں لینا. اب ان صحابہ کے ذہن میں تھا کہ یار حضور نے عثمان رضی اللہ عنہ کے بدلے کے لیے حالات کو دیکھا، وہ پیچھے جائیں.
اس وقت حالات ساڑھے کو اسلحہ ہے کہ نہیں ہے دیکھا نہیں, ہم نے احرام باندھے کہ نہیں, ہمارے ساتھ بندے ہیں کہ نہیں, کچھ انہوں نے حالات کو دیکھا. تو وہ صحابہ پچھلی بات کو دیکھ کر کہہ رہے تھے حالات شلات کوئی چیز نہیں, بدلہ لینا ہے تو لینا ہے بس. اور یہ کہہ رہے تھے کہ حالات کو دیکھنا چاہیے, حالات دیکھ کے ابھی حالات کو کنٹرول کرتے ہیں پھر لیتے ہیں. ان کی لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی بات درست معلوم ہوتی ہے, کیونکہ ان کے سامنے قرآن کی آیات ہیں, ان کے سامنے پیغمبر کی سیرت ہے, اسوہ ہے, عمل ہے ان کے لیے. اور ان کی بات دیکھی جائے تو واقعتاً حالات پہلے کنٹرول کر لینے چاہیے, تو بعد میں وہ کون سا انکار کر رہے ہیں بدلہ لینے سے, اگر وہ انکار کریں تو غلط ہو جائے. تو دونوں کی باتیں درست معلوم ہوتی ہیں, دونوں طرف سے دیکھا جائے تو دونوں کی باتیں. اب وہ قافلہ مکے سے روانہ ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا کہ جب میں خلیفہ ہوں تو میں ایک فیصلہ کر رہا ہوں کہ ابھی نہیں, تو تمہیں خلیفہ کی بات ماننی چاہیے, تم کیوں آ گئے. ان کو بھی غصہ آ گیا, یہ بھی اپنا قافلہ لے کر پھر کوفے سے کہاں پہنچ گئے, بصرہ میں. وہ کہاں سے آئے, مکہ سے. کون, طلحہ, زبیر, امی عائشہ رضی اللہ عنہ اور کئی ایک صحابہ تابعین ان کے ساتھ. اور ادھر سے بھی قافلہ چل پڑا, جمع ہوئے کہاں, بصرہ میں. وہاں جب صفیں بن گئی, لڑائی ہونے لگی. حضرت علی رضی اللہ کے سامنے طلحہ و زبیر آئے اور ان کے سامنے حضرت علی آئے. تو کیسے لڑ سکتے تھے جنہوں نے پہلے اکٹھے ہی بدر لڑی ہو اکٹھے, احد لڑی ہو اکٹھے, خندق لڑی ہو اکٹھے, تو بیعت رضوان کی ہو اکٹھے. تو اب وہ ایک دوسرے سے لڑیں تو آنکھوں میں حیا آ گیا, خیال آ گیا کہ یار ہم لڑیں گے. کہا یار بیٹھ کے بات کرتے ہیں, مل کر بیٹھ کے مذاکرات ہونے لگے. اس وقت خرابی ایک یہ پیدا ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کا سب سے بڑا سیکٹری تھا وہ انہی باغیوں کا سردار تھا. وہ ایک لانتی قسم کا انسان تھا. اس نے جب اس رات کی محفل دیکھی, ان کا آپس میں تصفیہ ہو گیا. تیلی کہہ رہے ہیں یار میں منو تسی خلیفہ مانتے ہو کہ نہیں, ماننے ہیں. کیوں نہیں مانتے, اسی تو ساڈی تہاڈے نال کوئی دشمنی. میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ اب تم واپس چلے جاؤ, حالات بہتر ہونے دو, میں بدلہ لوں گا. کیوں نہیں لوں گا, عثمان میرے بھائی ہیں, کیوں نہیں لوں گا. ان کو تسلی دے دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, صبح ہم اعلان کر دیں گے کہ ہم مسلمانوں کی کیا ہو گئی ہے صلح, اور یہ جائیں گے, ابھی حالات کو کنٹرول کیا جائے گا, پھر دیکھا جائے گا. وہ جو ایک خناس تھا نا, اس کا نام ہے اشتر نخعی علیہ اللعنہ. اشتر نخعی علیہ اللعنہ. اور یہ لعنت میں نہیں بھیج رہا, امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے اوپر لعنتیں بھیجی تھی, اور آپ اس کا کردار دیکھ ہی لیں گے. اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں مومنوں کی ماں ہوں, اشتر کی میں ماں نہیں ہوں. میں مومنوں کی ماں ہوں, اشتر کی ماں نہیں ہوں میں. تو بہرحال انہوں نے جب یہ تصفیہ کر لیا تو اشتر نخی پاس بیٹھا. اس کو خیال آیا کہ اگر یہ صلح ہو گئی اور یہ مسلمان واپس چلے گئے اور علی رضی اللہ عنہ اپنے وعدے کے کیا ہیں پکے, حالات درست ہوئے, تو گردنیں کن کی اڑنی ہے, اشتر نخی اور اس کی کمپنی کی. وہ وہاں تو خاموش رہا, اور باہر جا کر اس نے بھی ایک میٹنگ بنا لی. اس نے کہا راتوں رات کچھ کر سکتے ہو تو کر لو, ورنہ تمہاری گردنیں سلامت نہیں رہیں گی. انہوں نے کہا کیا کریں. انہوں نے کہا ایسے کرو کہ اپنے بھی 5-7 بندے مار دو, خیموں کو آگ لگا دو, ان کے بھی بندے قتل کر دو, شہید کر دو, اور ان کے خیموں کو آگ لگا دو. شور مچا دو ادھر سے کہ انہوں نے حملہ کر دیا. حالانکہ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم
جب یہ تصفیہ کر کے چلے گئے اپنے اپنے خیموں میں تو کہتے ہیں ہمیں اللہ کی قسم عثمان کی شہادت کے بعد پہلے دن جو ہمیں سکون کی نیند آئی تھی وہ اس رات آئی تھی کہ ہم مسلمان کیا ہو گئے؟ متحد ہو گئے. لیکن ہوا یہ کہ ان کے خیموں کو بھی انہوں نے خود آگے لگا دی اور اپنے خیموں کو بھی آگ لگا دی. اپنے بندے بھی کچھ مار لیے اور ان کے بندے بھی شہید کر دیے اور شور مچا دیا کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. اور انہوں نے تو کہنا ہی تھا کہ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر. اب دونوں یہ کہنے لگے کہ تسی ساڑھے تے حملہ کیتا, یہ کہنے لگے تم نے ہمارے اوپر حملہ. حضرت علی کہنے لگے یار طلحہ و زبیر نے گل چنگی نہیں کی تھی, صلح کر کے گئے نے تے رات نو حملہ تے نہیں کرنا چاہیے سی نا. اور وہ کہنے لگے کہ حضرت علی نے بات کی ہے تو یار حملہ تو نہیں کرنا چاہیے. بہرحال صبح ہوئی, پھر اتنے غصے میں آئے دونوں گروہ کہ دونوں کی لڑائی ہو گئی. اور وہ باغی ٹولہ, یہ دیکھیں ہاتھ کی دو حصے ہیں, ایک انگلیاں ہیں اور ایک ہتھیلی ہے, دو حصے ہو گئے نا. اس طرح تھے علی رضی اللہ کے گروہ کے بھی دو حصے تھے, ایک سچے مومنوں کا اور ایک وہی منافقوں کا جو حضرت عثمان کے قاتل تھے, جن کو باغی بھی کہا. یہ باغی گروہ جو تھا یہ لڑائی کروانے میں پیش تھا اور ان کا سردار اشتر نخعی تھا. اب انہوں نے صبح بہت زیادہ شور مچایا, ہم بدلہ لے کر رہیں گے, کیوں ہمارے اوپر, حالانکہ سارا کچھ کیتا انہوں نے آپ ہی سی. صبح ہوئی, جنگ ہوئی, اس جنگ میں حضرت طلحہ شہید ہو گئے. حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی گئی. اونٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جمل. اس وجہ سے اس جنگ کا نام جنگ جمل ہے. سمجھ آئی بات؟ بالآخر پھر صلح ہوئی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. طلحہ بھی شہید, زبیر بھی شہید, اور بھی کئی افراد شہید ہو گئے. اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو واپس مدینے پہنچا دیا گیا. یعنی جو گروہ مکے سے آیا تھا ان کو ہو گئی شکست اور ان کو ہو گئی فتح. لیکن لڑائی کا اصل ذمہ دار کون تھا؟ اشتر نخعی اینڈ کمپنی لمیٹڈ, وہ سارے تھے. اب یہ ہی اصل حضرت عثمان کے قاتل بھی تھے اور یہ ہی حضرت طلحہ و زبیر کے قاتل بھی تھے اور جنگ کے اصل ذمہ دار بھی تھے. یہ ہے ایک مشاجرہ صحابہ. مشاجرات ہے نا, تو میں نے کہا دو جنگیں زیادہ زیر بحث ہیں, یہ ہے ایک لڑائی. دوسری بھی بتا دوں, دوسری چھوٹی ہے. اچھا, اب یہ ہوگی شکست. مسلمانوں کو اور غصہ چڑھا, یار ایک انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا اور ایک طلحہ کو بھی شہید کر دیا, سیدنا زبیر کو بھی شہید کر دیا, اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کی کونچے کاٹ دی. اتنا ظلم. اب لے کے رہیں گے بدلہ, لے کے رہیں گے بدلہ, نہیں چھوڑیں گے ان کو. اور اس وقت جو سب سے پاورفل گورنر تھے جہاں اسلامی حکومت تھی وہ تھا شام, ملک شام. اور اس کے گورنر کون تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اب انہوں نے ایک فورس تیار کرنی شروع کی کہ ہم ان کا اب مقابلہ کریں گے اور بدلہ لیں گے. اب ذرا اس طرف میری طرف دیکھنا ہے, جو لکھ بھی رہے ہیں وہ بھی میری طرف دیکھیں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے. 1 منٹ کے لیے قلم روک کے میری طرف دیکھیں. ایک یہ کنارہ ہے, ایک یہ کنارہ ہے. سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اس کو سمجھ لیں شام اور اس کو سمجھ لیں کوفہ. حضرت علی رضی اللہ کا دور خلافہ اس وقت کہاں تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ کہاں تھے؟ اور یہ جو پہلا موبائل ہے نا, یہ جو جگہ ہے, یہ اس جگہ کا نام ہے صفین. سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, یہ جگہ صفین ہے. اب صفین کا فاصلہ کس جگہ سے تھوڑا ہے؟ شام سے. اگر ان کو صفین میں آنے میں 1 دن لگے گا تو ان کو صفین میں جانے میں اندازاً 4 دن تو لگیں گے.
اگر دونوں گروہوں کا صفین میں ٹاکرا ہوتا ہے، سامنا ہوتا ہے، تو پہلے گھر سے کون نکلا ہوگا؟ یہ بنیادی بات سمجھ لیں، سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب یہ آپ کو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ آپ کے پاس گوگل ہے، میپ ہے، من دمشق الى صفین، تسی میپ لاؤ دمشق ٹو صفین، وہ تانوں اسے ویلے میپ کٹ دے گا، ایتھوں لے کے اتھوں تک کنا فاصلہ ہے، روٹ کیڑا ہے، روٹ بنا دے گا، آپ کو کلومیٹر آ جائیں گے۔ پھر آپ لگائیں کوفہ سے لے کر کوفہ ٹو صفین، میپ لگاؤ، آپ کو سامنے آ جائے گا سیدھا، کسی نو اختلاف کرن دی گنجائش ہی باقی نہیں رہے گی۔ سمجھے بات؟ اب صفین، جب اب چاہے آپ لکھنا شروع کر دیں، بس اتنی میں نے آپ کو جگہ سمجھانی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ معاویہ ایک گروپ تیار کر رہے ہیں لڑائی کے لیے، تو ان کے ساتھیوں نے ان کو مجبور کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، تو وہ ان کے نکلنے سے پہلے ہی ان کو ختم کرنے کے لیے کوفہ سے روانہ ہو گئے۔ پہلے روانہ کون ہوئے؟ یہ چلتے 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 چلتے، ارادہ تھا شام کا، ارادہ تھا، لیکن جب صفین پہنچے اتنی دیر میں وہ بھی دمشق سے، شام سے نکل کر کہاں پہنچ چکے تھے؟ صفین۔ سامنے ٹاکرا ہو گیا۔ پہلے کون نکلیا؟ ہیں کوفے والے۔ اب باغی کون ہوتا ہے؟ جو خلیفہ کے خلاف نکلے، تو یہ خلاف تو نکلے، یہ تو دفاع میں نکلے۔ خلاف آپ پہلا نکلے گا نا۔ اگر کوئی آدمی مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہو کراچی سے، اور اس کو میں لاری اڈے پر مل جاؤں، تو میں نکلا ہوں اس کو مارنے کے لیے، یا وہ نکلا ہوا ہے مجھے مارنے کے لیے؟ وہ نکلا ہوا ہے، تو میں تو اپنے دفاع کے لیے اس وقت نہیں کر رہا ہوں۔ اصل ارادہ اور تھا، قتل کا بدلہ لینے کا ارادہ تھا، لیکن اس وقت تو اپنے دفاع میں نہیں کر رہے، اور ان کا ارادہ ہے کہ ہم ان سے لڑیں گے بھی جو قاتلین عثمان ہیں۔ اچھا، اب صفین میں دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا۔ پچھلی جنگ میں اشتر نخی علیہ اللعنہ کا داؤ چل چکا تھا کہ اس نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا تھا اور بہت زیادہ نقصان کروایا تھا۔ اب مسلمانوں کو وہ لڑا نہیں سکتا تھا، حالات ایسے نہیں بنے۔ اب اس نے پھر ایک چال چلی، ایک چال چلی، اور وہ چال یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروپ میں ایک بڑی عظیم شخصیت تھی جس کا نام عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تھا۔ اس اشتر نخی نے یہ کیا کہ کیسے اب ہم مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس نے اپنے ہی بندوں کی ڈیوٹی لگا کے حضرت عمار بن یاسر کو شہید کروا دیا، اور شور مچا دیا کہ انہوں نے حضرت عمار کو شہید کر دیا۔ تو لہذا وہ گروپ کیا ہو گیا؟ باغی ہو گیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار اس کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، اور وہ گروہ عمار کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ اس وجہ سے حضرت معاویہ کا سارا گروہ کیا قرار دے دیا جائے؟ باغی قرار دے دیا۔ اب یہ شور مچا کے اس گروپ کو ذرا ان کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر لڑائی ہوئی، بہت سارے افراد قتل ہوئے، پھر بالآخر جب کافی زیادہ تعداد میں شہادتیں ہو گئیں تو پھر ان کی آپس میں صلح ہوئی، جس کا ایک معاہدہ ہوا، تحکیم اس کو کہتے ہیں۔ اس وقت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپس میں فیصلہ کر کے جنگ بندی کر دی کہ وہ ادھر رہیں یہ ادھر رہیں، آپس میں لڑائی نہ ہو۔ تو اس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے، اس کو جنگ
صفین، کیوں جگہ کا نام صفین؟ یہ ہو گئی دو لڑائیاں. اب یہی سب سے زیادہ ڈسکس ہوتی ہے. کہنے جی ناب اے جڑے دو گروہ نے نا، معاویہ رضی اللہ عنہ کے، ان کے ساتھ عمر بن عاص تھے، مغیرہ بن شعبہ تھے، یہ سارا باغی گروہ ہے. اور باغی گروہ کون سا باغی؟ جو جہنم کی طرف بلانے والا ہے. لہذا اے فارغ نے، اور امی عائشہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ وہ بھی باغی گروہ ہیں. کون سا باغی؟ جو جہنم کی طرف بلانے والا ہے. تو لہذا یہ سب کیا ہو گئے؟ فارغ ہو گئے. اور یہ مرزا کا اس مہینے کا بھی یہی بیان ہے. کہتا ہے، میرے پاس ویڈیو ہے، کہتا ہے کہ میں امی عائشہ کو بھی باغی مانتا ہوں، طلحہ کو بھی باغی مانتا ہوں، زبیر کو بھی باغی مانتا ہوں، اور معاویہ رضی کو تو پہلے ہی کہہ رہا تھا. تو یہ صحابہ کے اس اختلاف کو لے کر اب وہ ان کے اوپر تانے دیتا ہے، حدیثوں کے غلط مفہوم بیان کرتا ہے، اور ان کے بارے میں زبان درازیاں کرتا ہے. یہ ہے دو صحابہ کی لڑائیاں. اب اس حوالے سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو باغی کی بات بتا دی ہے. حضور نے فرمایا تھا عمار کو کون قتل کرے گا؟ باغی جماعت. پہلا نقطہ آپ نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَكَ إِلَى النَّارِ. یہاں ایک ہے فعل اور ایک ہے صفت. یہ گرامر کے جو شوقین ہیں ذرا تھوڑا توجہ کریں، بڑا بنیادی نقطہ ہے، لیکن سمجھ اس کو آئے گا جو تھوڑی سی توجہ کرے گا. اور یہ ایسا نقطہ ہے کہ مرزے کو تو بیچارے کو فیل فال کا کیا پتا ہو، یہ وڈیاں نو بھی اس نقطے کا نہیں پتا، اس بنیادی نقطے کا. ایک ہوتا ہے فیل، ایک ہوتا ہے فائل. فیل کا وجود پہلے آتا ہے کہ فائل کا وجود پہلے ہوتا ہے؟ فائل کا وجود پہلے ہوتا ہے. دیکھو نا، پڑھنا، تسی پڑھن دے ہو، تسی پہلا ہوو گے کہ پڑھنے والا کم پہلا ہوئے گا؟ یعنی فائل پہلے. دنیا میں وجود کس کا پہلے ہوگا؟ فائل کا. لکھائی میں پہلے، ترتیب میں فعل پہلے آئے گا، لیکن دنیا میں وجود پہلے کس کا ہوگا؟ فائل کا. بات سمجھے؟ جس طرح مارنے والا بندہ ہوئے گا تو مارے گا نا، بندے تو بغیر مار پیدا ہو سکتی ہے. پڑھانے والا، پڑھانا ایک کام ہے، بندے کا وجود ہوگا تو پڑھانے والا ہوگا نا. اب قاتل، پہلے بندہ ہوگا پھر وہ عمل کرے گا. بندے کا وجود پہلے اور عمل کا وجود بعد میں، یعنی فاعل کا وجود پہلے اور فعل کا وجود بعد میں. وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ. عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. گروہ پہلے ہونا چاہیے اور قتل وہ بعد میں کرے گا. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ فاعل پہلے ہوتا ہے وجود کے اعتبار سے اور فعل بعد میں. دوسری بات سمجھے، اس فاعل کی صفت کیا ہے؟ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ. جب فاعل ہوگا تو صفت اسی وقت اس کے ساتھ ہوگی. فاعل ہوگا تو صفت بھی، یعنی پہلے وہ باغی گروہ ہوگا پھر اس کا وہ عمل قتل والا وجود میں آئے گا. پہلے گروہ کا ہونا بھی ضروری ہے اور گروہ کا باغی ہونا بھی. پہلے وہ باغی ہوگا، بعد میں وہ قاتل بنے گا. پہلے وہ کیا ہوگا؟ باغی ہوگا، بعد میں وہ قاتل ہوگا. یہ کیا کرتے ہیں؟ عمار کے قتل کو دیکھ کر لبتے ہیں بھئی باغی گروہ کون سا ہے. حالانکہ قتل سے پہلے باغی گروہ کا وجود دنیا میں پایا جانا ضروری تھا گرامر کے اعتبار سے. صفت جو ہے کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ موصوف کے ساتھ. صفت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ فیا پایا گیا تو باغیہ بھی پایا گیا. فیا باغیہ کا وجود ہوا تو بعد میں قتل ہوا. سمجھے بات کہ نہیں؟ کہ اوپر سے ہی نہ گئی. ایک ہے فیا جماعت، باغیہ، یہ اس کی صفت. اس کا عمل کیا؟ قتل.
پہلے جماعت کا وجود ہونا چاہیے اور اس کی پہلے وہ صفت ہونی چاہیے، بعد میں کیا ہونا چاہیے؟ قتل۔ یہ اصل اس عربی گرامر کے اعتبار سے مفہوم ہوا ہے کہ پہلے جماعت کا ثبوت پیش کرو، پھر اس کا باغی ہونا پیش کرو، پھر وہ کیا بنے گی؟ قاتل بنے گی۔ ایسے ہی اب یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پہلے سب سے فعل کا وجود تلاش کرتے ہیں، بعد میں فاعل تلاش کرتے ہیں، اور پھر اس کی کیا تلاش کرتے ہیں؟ صفت تلاش۔ پہلے کہتے ہیں لبو حضرت عمار نو قتل کینے کیتا، پہلے فعل تلاش کرتے ہیں، پھر اس کا فاعل تلاش کرتے ہیں، پھر اس کی صفت تلاش کرتے ہیں۔ یہ بالکل الٹ ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا تو قتل سے پہلے گروہ کا وجود اور گروہ میں بغاوت کی صفت کا وجود اور پھر قتل ہونا، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ تو ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کیا کی انہوں نے؟ بغاوت، تو کیا بن گئے؟ باغی۔ تو جمل میں بھی انہوں نے کی شرارت اور صفین میں بھی انہوں نے کیا کر دی؟ شرارت، اور اس شرارت سے کیا کیا جاتا ہے؟ عمار کا قتل۔ حضور نے یہ جو پیشین گوئی دی تھی نا، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس میں گہرائی تھی۔ دیکھیں ظاہری طور پر یہ اور یہ ٹکرائے، اس نے ان کو مارا اور اس نے ان کو، یہ تو صاف ہے، یہ تو صاف نظر آتا ہے۔ یعنی یہ دو گروہوں کی اے اور بی کی لڑائی ہوئی، اے کے بندے مریں گے تو ظاہر میں کیا ہے؟ کس نے مارے ہوں گے؟ بی نے۔ اور بی کے مریں گے تو ظاہر کیا ہے؟ کس نے مارے ہوں گے؟ یہ کوئی بتانے والی بات؟ حضور نے جو پیشین گوئی کی ہے وہ بتانے والی بات تھی۔ اصل یہی تو سمجھایا تھا کہ لوگوں لڑائی ہوگی، جب ان حضرت علی کی طرف سے عمار شہید ہوں گے تمہارا ذہن فوراً جائے گا کہ مارا کس نے ہے؟ اس نے۔ مارا کس نے ہے؟ اس نے، معاویہ کے گروہ نے۔ تمہارا ذہن ادھر جائے گا، لیکن نہ، اس طرف نہ جانا، تمہارے ہی گروہ میں جو باغی چھپے ہوں گے انہوں نے مارا ہوگا ان کو۔ یہی تو سمجھایا تھا، یہی تو بتایا تھا، یہی تو پیشین گوئی تھی کہ تم ظاہر پہ نہ جانا، حقیقت کو سمجھ لینا، گروہ یہ ہوگا اور قاتل بھی اسی گروہ میں کون ہوں گے؟ باغی گروہ ہوگا۔ یہ دو حصے ہیں، سچے مسلمان اور باغی گروہ۔ حضرت علی کے دور میں جس طرح احد کے اندر حضور کے ساتھ جانے والے سچے مسلمان بھی تھے اور شروع میں نکلنے والے کچھ منافق بھی تھے جو راستے سے واپس ہٹائے تھے، تو یہ حضرت علی کے ساتھ بھی دو گروہ تھے۔ اب اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ کے اوپر دیکھو جی، معاویہ کا گروہ باغی، لہذا باغی تو پھر باغی، تو چونکہ باغی تو وہ جہنم کا دائی۔ حدیث میں کیا ہے؟ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ ان کو جہنم کی طرف، تو لہذا پھر معاویہ کدھر کی طرف؟ لہذا وہ باغی۔ تو یہ اس لڑائی کو اور پچھلی لڑائی کو دیکھ کر صحابہ کے اوپر تان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ دونوں گروہ ہی حق پر تھے، کسی پر بھی تان کرنا جائز۔ اب سلف کا موقف آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سلف صالحین کہتے ہیں کہ یہ دونوں گروہ ہی حق پر تھے۔ فوراً سوال آندا ہے، لو جی کری سب اے کی گل، لڑائی ہوندی ایک حق تے تے ایک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قاتل ہو یہ مقتول ہو تو دونوں ہی حق تے، اے اینو مارے او اینو مارے دونوں ہی حق تے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے گل تھوڑی سمجھ نہیں آئی۔ اینج نہیں، ایک نو تو تانوں غلط کہنا پے گا نا۔ دیکھو جی، تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہر جگہ پہ ایک کو غلط کہنا لازم نہیں ہوتا۔ دلیل قرآن سے، پھر حدیث سے بھی دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، آ کے الواح پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کے بالوں سے پکڑ لیا، یجرہ الیہ، ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اختلاف ہو گیا، حق تھے کون سی، نبی موسیٰ یا نبی ہارون؟ بولو ہن، کہہ دو ایک باطل دے سی، نعوذ باللہ، کہہ دو نہیں، وہ اپنے اعتبار سے حق پر، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اعتبار سے حق پر کہ تو نے ان کو بچھڑے کی عبادت سے روکا کیوں نہیں، شرک سے روکا کیوں نہیں؟
اپنے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ حق پر. اور ادھر ہارون علیہ السلام کہتے ہیں قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، مجھے قریب تھا کہ یہ قتل کر دیتے اور وہ مجھے بڑا کمزور سمجھتے تھے. میں نے کہا آپ آئیں گے نا تو مل کے سمجھائیں گے. تو اس اعتبار سے یہ اپنی بات میں حق پر ہے. تو دونوں کا اختلاف بھی ہوا، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا بھی، اور دونوں ہی، اس کا مطلب اختلاف کے وقت دونوں حق پر ہو سکتے ہیں، سمجھنے میں فرق آ سکتا ہے. تو یہ دونوں گروہ بھی کیا ہیں؟ جمل والے اور صفین والے دونوں کیا ہیں؟ حق پر ہیں. انہوں نے پیغمبر کی سیرت کو دیکھا تو عثمان کا بدلہ لینا چاہیے، اس وجہ سے حق پر ہیں. انہوں نے قرآن پڑھا کتب علیکم القصاص فی القتلى، حق پر ہیں. وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس، ان آیات کو پڑھا تو انہوں نے سمجھا ہم کس پر ہیں؟ حق پر، اور واقعتاً حق پر. اور حضرت علی نے فرمایا میں خلیفہ ہوں اور خلیفہ کا کنٹرول اور اختیار اور اس کے احکام جاری ہونے چاہیے، اس وجہ سے میں کس پر ہوں؟ حق پر ہوں. دونوں حق پر تھے. اب دوسری دلیل، دونوں حق پر، بخاری اور مسلم میں روایت ہے. آپ نے فرمایا تمرک معرکۃ عند فرقۃ من المسلمین تقتلها اولى الطائفتین بالحق. صحیح مسلم کے الفاظ میں نے پڑھے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں. الفاظ متضاد آپ کو آتے ہیں، دن کے مقابلے میں رات، صبح کے مقابلے میں خوشی کے مقابلے میں قریب کے مقابلے میں دور، زیادہ حق کے مقابلے میں تھوڑا حق، زیادہ کے مقابلے میں تھوڑا. اسم تفضیل ہوتا ہے نا، اسم تفضیل میں مقابلہ ہوتا ہے. اس کے اس سے زیادہ نمبر، یعنی اس کے اس سے تھوڑے نمبر، لیکن نمبر تو ہے نا، ہوتا ہے نا. اس کی پوری کلاس سے پہلی تو اس کی دوسری، یعنی ان کا مقابلہ ہوا، لیکن کوئی نہ کوئی نمبر تو اس کے ہیں. اب اس حدیث کی عبارت کو دیکھیں، عربی گرامر کو. تمرک معرکۃ عند فرقۃ من المسلمین، مسلمانوں کے اختلاف کے وقت ہوا نا جمل والا اختلاف، صفین والا کیا ہوا؟ اختلاف. مسلمانوں کے اختلاف کے وقت ایک گروپ الگ ہو جائے گا، ایک گروپ الگ ہو جائے گا. اس الگ ہونے والے گروپ کو ان دونوں میں سے وہ قتل کرے گا جو اولت طائفتین بالحق، جو ان دونوں میں سے حق کے زیادہ قریب ہوگا. اولا کا معنی کیا ہے؟ زیادہ قریب. اولا کا متضاد کیا ہے؟ ادنا. اولا کا معنی کیا ہے؟ زیادہ قریب. اس کا متضاد کیا ہے؟ ادنا. تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کے اختلاف کے وقت ایک گروپ الگ ہو جائے گا، اس الگ ہونے والے گروپ سے ان دونوں میں سے وہ لڑائی کرے گا جو حق کے زیادہ قریب، تو دوسرا پھر حق کے تھوڑا قریب. آپ نے یہ نہیں کہا جو ان دونوں میں سے حق پر، ایک ہے حق پر. اگر حق پر کہتے تو اس کا متضاد کیا آنا تھا؟ باطل پر. حق کے زیادہ قریب کا متضاد کیا آئے گا؟ حق کے تھوڑا قریب. سمجھ آئی بات؟ نہیں آئی؟ پھر سمجھو. ایک ہے دو گروپ ہیں، ان میں سے جو حق پر ہوگا وہ لڑائی کرے گا، ایک یہ جملہ ہے. ایک ہے دو گروپ ہیں، ان میں سے جس کے زیادہ نمبر آئے ہوں گے وہ لڑائی کرے گا. اس کا مطلب زیادہ تو دوسرے دے کٹ. اگر ہم کہیں ان میں سے جو پاس ہوگا اس کو انعام ملے گا، یہ مطلب جڑا فیل ہوئے گا وہ انعام. پاس کے مقابلے میں فیل، حق کے مقابلے میں باطل، اور زیادہ حق کے مقابلے میں کم حق، تھوڑا حق. تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کا اختلاف ہوگا. ہم نے دیکھا جمل اور صفین میں ہوا، ان کے اختلاف کے وقت ایک گروپ الگ ہوگا. ہم نے دیکھا وہ باغی الگ ہو گئے. اچھا یہ میں آپ کو دوبارہ تھوڑا سا رہ گیا تھا سمجھا دوں. جب ہوگی نا جمل، صلح نہیں ہوئی، لڑائی ہو گئی نا صفین. صفین کے آخر میں نے آپ کو بتایا کیا ہو گئی تھی؟ صلح. صفین کے آخر میں کیا ہو گئی؟ انہوں باغیوں نے دیکھا اوئے ہوئے ہوئے اینا مسلمان آئی تے پھر ہو گئی صلح. تے حضرت علی نے کیا سی جدوں رضی اللہ عنہ جدوں حالات بہتر ہو گئے تے میں پھر کی کراں گا؟
تو یہ حالات ہوں بہتر ہو جانے نے کیونکہ انہاں دی ہو گئی صلح تے حالات بہتر کر کے حضرت علی نے سانو اسے ویلے الگ ہو گیا. دو حصے تھے نا, وہ ایک گروہ اسی وقت کیا ہوا, انہوں نے کہا نعوذ باللہ اے دونوں ہی کافر. انہوں نے حضرت معاویہ کے پورے گروہ کو بھی کافر کہہ دیا, حضرت علی کے گروہ کو بھی کافر کہہ دیا. وہی باغی جو حضرت عثمان کے قاتل تھے, حضرت عمار بن یاسر کے قاتل تھے, طلحہ و زبیر کے قاتل تھے, اب وہ اس گروپ سے کیا ہو گئے, الگ ہو گئے. انہوں نے ان دونوں مسلمان گروہوں کو کیا کہہ دیا, پہلے وہ باغی تھے اب وہ جماعت سے نکل گئے. تو نکلنے والے کو عربی میں کیا کہتے ہیں, خارج. کہنا نا جنوں ملکوں کٹ دے ادا خروج لگ گیا, ٹھپا لگ کی لگ گیا ادا خروج, تے خارج تے خارجی نکل گئے, یہ الگ ہو گیا. باغیوں کا گروہ الگ ہو گیا تھا. اب اس کے ساتھ لڑائی کس نے کی تھی, پتہ ہے کس نے کی تھی, حضرت علی نے کی تھی. کس نے کی تھی, حضرت علی رضی اللہ عنہ نے. اب ان تین گروہوں کو ذہن میں رکھیں, حضرت معاویہ کا گروہ, حضرت علی رضی اللہ کا گروہ, جنگ صفین, آخر میں صلح. ایک گروپ وہی باغی درمیان سے نکلا, اس نے ان دونوں کو کیا کہہ دیا, کافر. کیوں, انہوں پتا سی کہ ان ساڑی واری آ جانی, انہیں دونوں نے چھوڑ دیا. اب یہ الگ ہو گیا. اب حضور کی حدیث قربان جو میرے پیغمبر کی, یہ نبوت کی صداقت کی علامت ہے کہ آپ نے کئی سال پہلے, تقریباً 30 سال پہلے بتا دیا تھا مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں گے, ان کا اختلاف ہوگا, پھر ان میں سے ایک گروہ الگ ہو جائے گا. وہ گروہ کیا ہو گیا, آپ نے فرمایا اس سے لڑائی وہ کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا, بہت قریب ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ نے ان سے جنگ کی. اس جنگ کا نام ہے جنگ نہروان. جنگ نہروان, پہلی جنگ جنگ جمل, دوسری جنگ صفین, اور تیسری جنگ نہروان. حضرت علی رضی اللہ نے کی کن سے, باغیوں سے, خارجیوں سے. تو حدیث میں ہے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ ان سے لڑائی کرے گا. تو ہمیں پتہ چل گیا یہ دونوں گروہ حق پر, لیکن حضرت علی کا گروہ حق پر زیادہ اور حضرت معاویہ کا گروہ حق پر لیکن تھوڑا. ان سے ذرا غلطی ہوئی لیکن وہ باطل پر نہیں ہے, وہ کیا ہے, حق پر. جی کہہ لو ایک دے 100 نمبر, ایک دے 95 نمبر. نمبر تو کم ہوئے لیکن اتنے بھی کم نہیں ہوئے. اب حدیث سنیے صحیح بخاری کی. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران. جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے اور درست فیصلہ کرے اس کو کتنے اجر ملتے ہیں, 2. وَإِنْ أَخْطَأَ, اگر اس سے فیصلہ غلط ہو جائے, فَلَهُ اجرن, تو اس کو کیا ملتا ہے, 1 اجر. مرزے کا پرانا پمفلٹ میرے پاس موجود ہے, اس کے اوپر اس نے خود لکھا ہوا ہے یہ معاویہ رضی اللہ کی اجتہادی غلطی تھی, امی عائشہ کی اجتہادی غلطی تھی, حضرت طلحہ و زبیر کی اجتہادی غلطی تھی. اس غلطی پر ان کو 1 اجر ملا, 1 اجر ملا لکھا ہوا ہے. لیکن اب مکر گیا ہے اور جو نیا ایڈیشن ہے اس میں سے نکال دیا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے یہ باغی تھے, جہنم کی طرف بلانے والے تھے, عمار ان کو جنت کی طرف, لیکن وہ جہنم کی طرف بلاتے تھے, اس وجہ سے وہ باغی تھے. اب وہ سارا بدل گیا. اب اس حدیث کی روح سے کہ آپ نے فرمایا اگر غلطی بھی ہو جائے تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے, 1. تو ان کو ہم اجتہادی خطا پر بھی قرار دے دیں تو پھر بھی کتنے اجر ملتے ہیں, 1 اجر ضرور ملتا ہے. اب کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار اے گلاں عوام چ کرن والیاں نہیں, تو فوراً اشکال اور اعتراض پیش کرنے, ویکھیا تسی حق بات چھپاندے ہو, تسی حق بات مشاجرات صحابہ. ہم کہتے ہیں یار یہ ممبروں پر بیان کرنے والی باتیں نہیں ہیں, عوام کے سامنے رکھنے والی باتیں نہیں ہیں, اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. ایک کی محبت پیدا ہوگی اور دوسرے کا بغض پیدا ہو جائے. کہنے نہیں تسی حق بات چھپاندے ہو. آپ کے پاس موبائل ہوتے ہیں, وہ اینڈرائڈ ایپ کی ہوئی ہے کچھ کہ نہیں, حدیثاں کر لیندے ہو کہ نہیں,
نکالو صحیح ابو داؤد سے 4659 4659 ابو داؤد سے. وہ ایک حدیث بڑی آپ کو مشاجرات کے حوالے سے بڑا اہم اس کے اندر عنوان موجود ہے. 4659 دیکھیے گا کیا نکلی ہے. نکلی ہے کوئی لفظ پڑھیں گے؟ یہاں سلمان فارسی رضی اللہ کا نام ہے، اس میں یہاں حضرت حذیفہ کا نام ہے، حضرت حذیفہ سلمان فارسی وغیرہ کا نام ہے نا. اچھا یہ آپ نے نا اس کو محفوظ کر لینا ہے. اس کا خلاصہ میں سنا دیتا ہوں کیونکہ وقت آپ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ استاد جی نے افطاری کرنی ہے تو تھک نہ جائیں. آپ کو میرے خیال ہے نا. تو بہرحال یہ حدیث آپ ذہن میں رکھیں. اس حدیث میں کیا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری ایسی باتیں جو حضور علیہ السلام نے کی ہوئی تھیں صحابہ کو بتاتے ہیں. اب یہ مشاجرات بیان کرنے چاہیے یا نہیں اس کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں جو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سنی اور دیکھی تھیں وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. وہ لوگ آ کر اس کی تصدیق کے لیے کس سے پوچھتے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہ کیا واقعتاً ایسا ہوا سی؟ کہتے حذیفہ کو پتا ہوگا، حذیفہ کو پتا ہوگا. اب حذیفہ کو پتا ہوگا میں نہ اقرار ہے اور نہ انکار ہے، اے بھی نہیں کیا ہاں اور اے بھی نہیں کیا نہ. حذیفہ کو پتا ہوگا. وہ لوگ جا کر پھر رہتے حذیفہ سے کہتے آپ ہمیں حدیث سناتے ہو، سلمان فارسی کہتے ہیں حذیفہ کو پتا ہوگا. نہ وہ آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ خود ہی چل کر آ گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس، اور وہ اپنے کھیتوں میں تھے. اگر کہا یار سلمان تو عجیب آدمی ہے کہ تو میری باتوں کی تصدیق کیوں نہیں کرتا؟ تو بتا ہاں حضور نے ایسے 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 کہا نہیں تھا، میں سچ نہیں کہتا. حضرت سلمان نے فرمایا اے حذیفہ حضور کبھی غصے میں ہوتے تھے اور کبھی خوشی میں ہوتے تھے، اور حضور نے اگر کسی وجہ سے کسی کو کوئی بات کہہ بھی دی ہے تو اب تو ان واقعات کو بیان کر کے اگلا یہ جملہ ذرا نوٹ اپنے دماغ میں، اب تو ان واقعات کو بیان کر کے بعض صحابہ کی محبت اور بعض کی نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے. جب تو کسی کی تعریفیں سنائے گا تو اس کی کیا بنے گی، اور جب کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں بتائے گا تو اس کے بارے میں کیا بنے گی، نفرت. اور تو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے. سن لے تو اپنے اس عمل سے باز آ جا. او لأکتبن الی عمر، یا پھر میں حضرت عمر کو لکھ دوں گا پھر تینوں اب ہی روک لیں گے، پھر لگ پتا جائے گا تینوں. اب حذیفہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے. بس اب دیکھیں حذیفہ رضی اللہ عنہ پہلے سچی باتیں بتاتے تھے کہ جھوٹی؟ سچی. لیکن ان باتوں کی وجہ سے بعض کی کیا پیدا ہو رہی تھی؟ محبت، اور بعض کی نفرت، بغض، اور آپس میں کیا پیدا ہو رہا تھا؟ اختلاف. سلمان فارسی جن کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے لو کان الدین عند ثریا لنالہ رجل من اہل فارس، اگر یہ اسلام ثریا ستارے پر بھی ہوتا تو فارس کا ایک شخص ان کو ضرور اسلام کو وہاں تک بھی جا کے حاصل کر لیتا. سلمان فارسی کہتے ہیں رک جا. ایسا طریقہ، ایسا انداز جس سے بعض کی محبت اور بعض کی نفرت پیدا ہو، اس طریقے سے یہ واقعات بیان کرنے جائز نہیں ہے. یہ سلف کا موقف ہے، صحابہ کا موقف ہے. اور انہوں نے کہا اگر تم باز نہ آئے تو میں کس کو لکھوں گا؟ تو کیا مطلب تھا؟ کہتے عمر تمہیں پھر خود ہی روک لیں گے. گویا کہ وہ سمجھتے تھے کہ عمر کا عقیدہ بھی یہ ہے، اس طریقے سے یہ واقعات بیان. تو یہ واقعات تو دیکھیں نا، امام بخاری نے بھی بیان کیے، امام مسلم نے بھی بیان، انہوں نے بیان کیے تو ہمارے تک پہنچے ہیں نا. لیکن آج تک پہلے لوگوں نے کبھی انہی حدیثوں کو پڑھتے پڑھاتے کوئی اس طرح کے توہین آمیز انداز اپنائے نہیں.
تو مرزا پڑھ کے انداز ایسا اپنا رہا ہے، مفہوم ایسا نکال رہا ہے جس سے حضرت علی کی محبت تو پیدا ہوتی ہے، اہل بیت کی محبت تو آتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اہل شام کی بغض بھی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا بغض، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا بغض، طلحہ و زبیر امی عائشہ کا بغض، اور ان کو باغی کہنے کی باتیں بھی آتی ہیں۔ تو اس طریقے سے بیان کرنے کو حضرات صحابہ پسند نہیں فرماتے تھے، یہ سلف کا موقف ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں دیکھو جی غلطی بیان کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بھی تے پھر آدم علیہ السلام دی غلطی بیان نہیں کی تھی قرآن سے کہ انہوں نے دانا کھادا تو پھر جنت تو تھلے آئے، دسیا نہیں اللہ نے؟ تو اگر نبی کی غلطی بیان ہو سکتی ہے، آدم کی غلطی بیان ہو سکتی ہے، یونس علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو اگر ان کی بیان ہو سکتی ہے تو معاویہ کی غلطیاں کیوں نہیں بیان ہو سکتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کی غلطی کا ذکر کیا ہے ساتھ ان کی معافی کا بھی ذکر کیا ہے، جہاں ان کی غلطیوں کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کی بلندی کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کی اپنے قرب کا ذکر بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی تانے نہیں دیے ہیں۔ تم جس طریقے سے بیان کرتے ہو وہ صرف غلطیاں بیان کر جاتے ہو اور ان کے درجات کی بلندی نہیں بیان کرتے، اور ان کے تانے تم دیتے ہو وہ تانے نہیں دیتے تھے۔ کہتے ہیں امام مسلم نے بھی تو باتیں نقل کی ہیں نا، تو ہاں امام مسلم رحمہ اللہ نے جس طریقے سے باتیں نقل کی ہیں وہ یہ ہے کہ جو محدثین نے نکالا ہے تم وہ نکالتے ہی نہیں۔ صحیح مسلم میں نا ایک حدیث ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا باہر نکلے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں صحابہ کے ساتھ نا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو یہ ایک فطری بات ہے کہ جب بچے کھیل رہے ہو نا اس وقت کام کہو ہوتے ہو ماندے ادھر ادھر ہو جاندے ادھر ادھر ہو جاندے، بچے کی وڈے بھی نہیں مانتے اس ٹائم پہ، تسی پتہ نہیں کہنے قابو آ گئے تو وہ مانتے نہیں ہیں اس ٹائم نا۔ آپ بھی جب چھوٹے ہوتے گیم والا کھیلتے ہوتے ہو ابو بلاتے ہو تو میری واری ہونا آئی سی تے ہون منو تسی ادھر ادھر ہے، تو ایسے ہی ہوتا ہے، انسان ہے نا۔ تو حضرت صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور کو میں نے آتے دیکھا نا تو میں نے کہا انہوں نے منو کسی کام کھڑ دینا، تو میں ایک دروازے پیچھے جا کے لوگ گیا، ایک دروازے پیچھے جا کے چھپ گیا، حضور آئے، حضور نے ہلکی سی میری گدی میں لگائی، آپ نے کہا باہر نکل، آپ نے کہا جاؤ ادعو لی معاویہ، معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ معاویہ کو کیا کروانا تھا؟ وحی، کتابت وحی کروانی تھی۔ کہتے میں گیا، جلدی جلدی گیا، جب پیچھے کھیل کی ہو تو بندہ بھی جلدی جلدی، تو میں گیا تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہوا یا کلو، یہ لفظ آپ کو تو بڑی جلدی سمجھ آ جائے گا، عوام کو بھی سمجھانا پڑتا ہے لیکن آپ کو فرمایا ہوا یا کلو، کیا تھا تمہاں وہ کھانا کھا رہا ہے، جی میں اپنے بارے جواب داں گا تو میں کی کہاں گا آنا آ کولو، میں کھانا کھانا وا میں آواں گا، جی کوئی میرے بارے جواب دے گا، کوئی کہے گا تو کہے گا ہوا یا کولو، جس طرح میں افطاری کردا وا تسی کو جی باہر بندہ ملنا کہ یار وہ کھانا کھا رہے نے ہنے آندے نے، تسی یہ باہروں باہر ہی انہوں کہ استاد جی ذرا دھیان نہ صحیح طرح کھا، تو کسی نے کہہ دیا ہوا یا کولو، وہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ جلدی سے واپس آئے آ کے کیا حضور وہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ ان کو، وہ پھر گئے، پھر انہوں نے آگے سے کہہ دیا ہوا یا کولو، وہ کھانا کھا رہے ہیں، لفظ ہے ہوا یا کولو مسلم میں، وہ پھر آئے جی ہوا یا کولو، ہونا ہونا کہ جلدی میں کہہ کے تھے میں پھر جا کے کھیلا، تو پھر تیسری مرتبہ آپ نے بھیجا، نہ آئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اندر وہ اپنے لحاظ سے کھا رہے ہیں، تو آپ نے کہا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب مرزا اینڈ کمپنی کہتے ہیں دیکھو مسلم چ روایت ہے حضور نے ان کے لیے بد دعا کر دی، اللہ کرے انہاں دا ٹھڈ ہی نہ بھرے، تو اس واسطے او ٹھڈ بھرن واسطے خلافت لینا چاہ رہے سی کہ پیسے لان، تو بعض لوگوں نے کہانیاں بنا دی کہ وہ اتنا بڑا پتیلا اور دیجکا ان کے سامنے سارا دن پڑا رہتا تھا، کھاتے رہتے پیٹ ہی نہیں بھرتا تھا، وہ اتنا پیٹ بڑا ہو گیا کہ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے کیونکہ ان سے کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا تھا۔ یہ سب کہانیاں گپستان ریڈیو، یہ سب ایسے۔ اب روایت صحیح مسلم میں ہے، وہ کیا ہے
کہ آپ نے ان کے لیے کہا ہے کہ اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، روایت ہے. اب مرزا اس کو ان کے خلاف پیش کرتا ہے، لیکن محدثین نے اس کو کیسے پیش کیا ہے؟ محدثین نے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل تو کیا ہے، اس سے پہلے 5 حدیثیں نقل کی ہیں. اس سے پہلے 5 حدیثیں نقل کی ہیں. وہ حدیثیں وہ ہیں کہ حضور کہتے ہیں یا رب میں ایک بشر ہوں، اغضب کما یغضب البشر، جس طرح انسانوں کو غصہ آتا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آ جاتا ہے. اگر میں کسی بندے کو کوئی غلط کلمات کہہ بیٹھوں، یا میں کسی پر لعنت بھیج بیٹھوں، یا میں کسی کے لیے بد دعا کر بیٹھوں اور وہ اس کا حقدار نہ ہو، کسی کو میں کچھ کہہ بیٹھوں اور وہ اس کا حقدار نہ ہو، تو پھر میری بد دعا کو اس کے لیے رحمت بنا دینا، اس کے درجات کی بلندی بنا دینا، اس کے اپنے قربت کا ذریعہ بنا دینا، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دینا. حضور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. امام مسلم نے پہلے یہ 5 روایتیں نقل کی کہ حضور اگر کسی کو کچھ کہہ دیں اور وہ اس کا مستحق نہ ہو تو وہ بد دعا نہیں رہتی، بلکہ کیا بن جاتی ہے؟ دعا، اجر کا ذریعہ، اللہ کے تقرب کا ذریعہ، گناہوں کی معافی کا ذریعہ، پاکیزگی کا ذریعہ، اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ. اتنی رحمتیں بن جاتی ہیں. امام مسلم نے پہلے یہ روایات نقل کی اور اس کی مثال کے طور پر یہ حدیث بھی نقل کر دی کہ دیکھو حضور نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا لا اشبع اللہ بطنہ، لیکن وہ اس کے حقدار نہیں تھے، اس وجہ سے یہ حدیث ان کے حق میں کیا بن گئی؟ دعا بن گئی، رحمت بن. اب حدیث کو امام مسلم نے ان کی فضیلت کے طور پر پیش کیا ہے، اور یہ جہلم کا کی کما کسے لائق نہیں. بہرحال اس نے ان کو ان کی توہین کے لیے پیش کیا اور کہتا ہے معاویہ کے بارے میں نبی کی بد دعا. اور بد دعا نہیں ہے، یہ تو حضور کی ان کے لیے کیا ہے؟ بد دعا نہیں، دعا ہے. تو محدثین نے وہ حدیثیں پیش کی ہیں جس پیرائے میں، جس انداز میں، جس طریقے سے، جب اس طریقے سے ہٹ کر بیان کرو گے تو وہ بات تو وہی رہے گی، طریقہ بدلنے سے مفہوم بھی بدل جائے گا. اس وجہ سے سلف کہتے ہیں ان احادیث کو اسی طریقے سے پیش کرو جس طریقے سے ائمہ محدثین نے پیش کیا، اور جو معنی مفہوم محدثین نے لیا وہی لینا چاہیے. اپنی مرضی کرو گے تو تم راہ ہدایت سے ہٹ جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ایک سوال آ گیا، ایک آدمی شہید ہوا، اس کا نام تھا مدعم. کیا نام تھا؟ مدعم، میم دال عین میم. سنن نسائی میں روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خادم تھا. دشمن کا تیر لگا کنپٹی میں، آپ کی اونٹنی یا آپ کی سواری کو درست کر رہا تھا تو وہ گرا، شہید ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ اس کو مبارکباد ہو. تو آپ نے فرمایا اس نے خیانت سی ایک چادر لی تھی، وہ آگ بن کے اس پہ لپٹ رہی ہے. سوال آیا کہ وہ صحابی سی کہ منافق؟ صحابی تو پھر صحابی نو تو پھر کی ہو گیا؟ عذاب. سوال ہے. ہاں، اس طرح کی جن روایات میں کسی صحابی کی خاص عذاب کی نشاندہی ہو جائے تو وہ 2 باتیں سمجھ لینی چاہیے. ایک تو وہ اس صحابی تک محصور ہیں، باقیوں کے لیے نہیں، صرف اسی صحابی کے بارے میں. جیسے میں کہوں ساری کلاس کی چھٹی بند ہے، بند نہیں ہے. ویسے ہی کہوں چھٹی بند ہے، صرف آپ جا سکتے ہیں، تو جس کو کہوں گا صرف وہی جائے گا نا، باقی کی کیا ہے؟ نہیں بول دے. تو اس طرح سب کے لیے جب جنت کی ضمانت آ گئی، اگر کسی کے بارے میں آئے گا تو وہ اسی پر محصور رہے گا، باقیوں پر وہ قاعدہ نہیں لگے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ یہ عذاب قبر کی بات ہے، جنت اور جہنم کے معاملے نہیں ہیں. قبر میں کچھ جس کے بارے میں ثابت ہو جائے وہ ہو سکتا ہے، جنت سب کی پکی ہے. بیعت کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ تفصیلاً جواب دیں. بیعت کا آج کل کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں اگر خلیفہ آ جائے اور وہ خلیفۃ المسلمین ہو
تو پھر اس کی بیعت کی جائے گی اور اس کے نمائندے ہر علاقے میں ہوں گے اور اس نمائندے کی بیعت کرنا اس کی بیعت ہو جائے گی. ایسے بیعت ہوگی. ہم اس نمائندے کی بیعت کریں گے اور وہ نمائندہ جا کے اس خلیفہ کی بیعت کر دے گا, تو ہمارا ہاتھ اس پر اور اس کا ہاتھ اس کے پاس. لیکن آج اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ جو ہمارے ہاں بزرگوں کی علماء کی بیعت کی جاتی ہے نا, یہ کوئی شرعی بیعت نہیں ہے. ہاں یہ ویسے یہ کہ بندہ کسی سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تو بعد داڑھی نہیں منڈواواں گا, مولوی صاحب پوچھ لیں گے نا کرو وعدہ کون کون نہیں, تو اس طرح کا یہ بیعت یہ وہی ہے, اور اس بیعت کی کوئی حیثیت نہیں. وہ اصل بیعت جو خلیفہ کی ہے اس کو توڑنا ایسے ہے جیسے اسلام کو اپنی گردن سے اتار دینا ہے. لیکن یہ جو بیعتیں ہیں یہ کوئی شرعی بیعت نہیں ہے. اچھا تھوڑا جو ہے تسی کس گئے ہو. یہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے والی بات ہے نا, یہ مسلم میں نہیں ہے, یہ ہے سنن نسائی الکبریٰ میں, امام نسائی کے. وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے, وہ سند کے اعتبار سے, اور اس کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے وَهِلَالُ بْنُ يَسَاف لم يسمعه عن عبداللہ بن ظالم. ہلال بن یساف کا عبداللہ بن ظالم سے سماع ثابت نہیں ہے, تو روایت کیا بن گئی؟ منقطع. منقطع روایت ضعیف ہوتی. اوپر لکھا ہوا ہے. لیکن یہ ایسا شیطان آدمی ہے کہ اس نے جس روایت کے اوپر لکھا ہوا ہے نا اس کو چھوڑ کے اگلے صفحے والی بیان کرتی تاکہ لوگ اگیوں ویکھن گے, پیچھوں تو کوئی ویکھے گا نہیں, لیکن اسی تے پھر ویکھنا ہی سی نا, تو وہ پیچھے نقل کیا ہوا تھا. اور امام صاحب نے جہاں سے یہ روایت شروع کی تو شروع میں بتا دیا ہلال بن یساف لم یسمعہ عن عبداللہ بن ظالم. ہلال بن یساف کا عبداللہ بن ظالم سے سماع ثابت نہیں ہے. اور امام دارقطنی نے بھی العلل کے اندر یہ بات نقل کی ہے, اور انہوں نے مثال بھی اسی حدیث کی دی ہے کہ جس میں معاویہ نے مغیرہ کو حکم دیا کہ اس کو برا بلا کہے. وہ روایت ضعیف ہے, سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے. اور مجبوری کی وجہ سے حالات کو ذرا کنٹرول کرنے کی. حضور نے عبداللہ بن ابی کو قتل نہیں کیا.